الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فعلیہ زیادہ ہے احادیث قولیہ کے مقابلے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے شریعت کا جتنا حصہ سکھلایا ہے وہ بہت زیادہ ہے شریعت کے اس حصے کے مقابلے میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے سکھلایا. ہمیں اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے. بڑی ذمہ داری کا احساس، جرأت، کم علمی کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرنا اتنی بڑی بات ہے کہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر علماء اور مفتیان کرام کی ذمہ داریاں اور ان کا تعارف کروایا ہے، ان کو نام دیا ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین. اللہ کی طرف سے دستخط کرنے والی عظیم شخصیت ہے. گویا ایک مفتی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے منشے کی ترجمانی کر رہا ہے. کیسی غواصی، کیسی ورد گردانی، کیسی وسعت علمی اور صحبت طویلہ، بار بار مراجعت کے بعد آدمی کے اندر ہمت ہونی چاہیے مسئلے کا جواب دینے کی. بے نفسی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر تھی کہ اپنے ذاتی مسائل اپنے نام کا اظہار کیے بغیر دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کرتے تھے. خود اپنی جگہ پر مجدد وقت ہے، لیکن اپنے ذاتی مسائل میں دوسرے سے مراجعت بغیر نام کا اظہار کیے اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اپنی نفسانیت کی کوئی آمیزش نہ ہو جائے. یہ احتیاط، یہ بے نفسی ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. استغنا ایک مفتی کا بہت ہی امتیازی وصف ہے. عزت نفس اور عظمت دین کے بغیر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ عزت نفس اور عظمت دین کے بغیر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے. استغنا مخلوق کے سامنے جتنا بڑا سوال کرتا ہے اتنا گھٹیا ہوتے چلے جاتا ہے. فقیری کا دروازہ اللہ کھول دیتے ہیں جو سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے. بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ 16 سال تک بادشاہ وقت ہدیہ دیتا رہا اور 16 یا 17 سال کے بعد ایک مسئلہ پوچھا. حضرت نے جواب دیا کہ حرام ہے. میں آپ کو اتنے سال سے ہدیہ دیتا ہوں تب بھی حرام ہے میرے لیے. حضرت نے پورے 16 سال کا ہدیہ واپس کیا. کیا تو میرے ضمیر کو اس گھٹیا دنیا کے ذریعے سے خریدنا چاہتا ہے؟ دیکھیے بدلتے حالات میں بلکہ بگڑتے حالات میں ہمارے اکابر کے یہاں طریقہ کار اور طریقہ محنت بالکل طے ہے. وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی مسلم اقلیت کی ممالک میں
عالم اسلام کے بڑے اقتصادیات کے ماہر شیخ محی الدین قرۃ دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ سورہ یوسف ہمارے لیے ان اقلیتی ممالک کا نمونہ ہے۔ بتدریج اقلیت نہیں بلکہ شخص واحد پورے ملک کے اندر ہمہ جہتی انقلاب برپا کرتا ہے، زراعت اور مالیات کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ مورتی پوجا کا رواج تھا، تبھی تو زلیخا نے اپنے کپڑے مورتی پر ڈال کر دعوت دی تھی۔ مصری تہذیب صنم پرستی والی تہذیب تھی۔ آپ کے ملک کے حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات سے زیادہ ملتے جلتے۔ مسلح جد و جہد، براہ راست مقابلہ، یہ کوئی کبھی بھی نفع بخش حل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی طریقہ جو حضرت مجدد حلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا، وہی طریقہ انقلاب اپنانا پڑے گا۔ افراد سازی، خلفاء کی تیاری، ایک ایک صوبہ، نسلیں گزر گئی، انقلاب ایک دن دو دن میں نہیں آیا کرتا ہے۔ ہمیں سنایا گیا وحدت امت کا موضوع، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ اختلاف مذموم ہے نہ ہر جگہ اتحاد محبوب ہے۔ اختلاف شریعت کے لیے ہو تو مطلوب ہے، اتحاد اگر باطل پر ہو تو مطلوب نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اشتراک کی دعوت دی جاتی ہے، انضمام کی دعوت نہیں دی جاتی ہے، اشتراک کی دعوت دی جاتی ہے کہ مشترکہ چیزوں پر ہم محنت کریں گے۔ اختلاف ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انضمام کر لیا جائے، آپ اپنا وجود، آپ اپنی تنظیم، آپ اپنی جماعت میرے ساتھ منظم کر لیجیے۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نتعاون فیما نتفق، جو ہمارے درمیان مابین اتفاق ہے ہم اس کے اوپر محنت کریں گے۔ حدود اختلاف کی رعایت وسعت علمی، وسعت ظرفی پیدا کرتی ہے اور وسعت ظرفی اختلاف کا سلیقہ سکھلاتی ہے۔ ہمارا اختلاف قطعیات میں نہیں ہوتا ہے، ظنیات میں بھی نہیں ہوتا ہے، اجتہادیات میں نہیں ہوتا ہے، ذوقیات میں ہوتا ہے۔ آپ نقشبندی سلسلے سے تعلق ہے، میرا چشتی سلسلے سے تعلق ہے، آپ فلانے جامعہ کے فارغ ہیں، میں فلانے جامعہ کا فارغ ہوں، میں فلانے بزرگ کے مزاج سے کام کرنا چاہتا ہوں، آپ فلانے اللہ والے کے مزاج سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ذوقیات کا فرق کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ جو اپنے اختلاف میں مخلص ہوتا ہے وہ باادب ہوتا ہے، جو اپنے اختلاف میں مخلص ہوتا ہے وہ فریق مخالف کا اعتراف کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، استفادہ کرتا ہے۔ امت کو اس اختلاف رائے سے نقصان نہیں ہوتا ہے۔ فقہ اسلامی پر بہت کام ہوا ہے، اور خالد سیف اللہ صاحب برکاتہم نے ملاقات میں فرمایا فقہ اسلامی پر بہت کام ہوا ہے، لیکن فکر اسلامی پر کام نہیں ہوا۔ فکر اسلامی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فکر اسلامی سے متعلق مضامین کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں عورتوں کو ناقصات العقل کی تعبیر کہہ بھی دیا جاتا تھا، سن بھی لیا جاتا تھا۔ اگر اس کو اس تعبیر کے بجائے اگر اس انداز میں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر جذبہ امومت رکھی ہے اور اس کا مادری جذبہ اس سے ساری خدمت کروا جاتا ہے، اگر وہ مادری جذبہ نہ ہو تو وہ جو کچھ جتن کرتی ہے وہ نہیں کرے گی۔ اور یہ پکی بات ہے کہ جو آدمی جذباتی ہوتا ہے وہ مغلوب العقل ہوتا ہے۔ انداز تعبیر، اسلوب تعبیر کا مسئلہ اس میڈیائی دور میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ عقلی دلائل کا استعمال اور دیگر مذاہب کی کتابوں پر نظر،
حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمامی کتابوں اور مناظروں میں بائبل کا جو حوالہ دیا، اپنشدوں اور منوسمرتیوں کا حوالہ دیا، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے مذاہب سے واقفیت، ہم دفاعی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اقدامی پوزیشن میں باقی نہیں رہے ہیں، ان مذاہب سے ناواقفیت کے نتیجے میں نکاح کم سینے میں صرف حضرت عائشہ کا نہیں ہوا، بائبل کے مطابق حضرت مریم کا بھی ہوا، اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے مطابق سیتا کا بھی ہوا، اور اسی طریقے سے بہت سارے واقعات اگر دیگر مذاہب پر نظر ہو، چونکہ ہمارے ملک کے اندر فتوے کا میدان بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو صرف ڈاکٹری پڑھنا ہے، مفتی صاحب کو ڈاکٹری بھی دیکھنا ہے، انجینئرنگ بھی دیکھنا ہے، زمینداری بھی دیکھنا ہے، مزارعات و مساقات بھی دیکھنا ہے۔ شبہات جو کچھ ہمارے ملک میں پیش کیے جا رہے ہیں یہ وہی ہے جو مستشرقین نے پیش کیے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے رفقا کو۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن جتنا کچھ وہ کام کر کے گئے ہیں استفادہ کیا جانا چاہیے۔ اس زمانے کے اندر غیر مسلموں سے تعلقات کے حدود، کون سی دعوت میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، کون سی دعوت میں نہیں، کون سا پرساد اور مبارکبادی دی جا سکتی ہے اور کہاں نہیں دی جا سکتی ہے، کون سا مشرکانہ ترانہ واقعی مشرکانہ ہے یا اس کے مشرکانہ معانی کے سلسلے میں کچھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ غیر مسلموں سے تعلقات کے حدود انسانیت کی بنیاد پر، ہم وطن ہونے کی بنیاد پر، اپنی شناخت کو باقی رکھتے ہوئے، اپنے مذہبی تشخص کو باقی رکھتے ہوئے، اللہ ہمارے اکابر کو جزائے خیر دے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو تشبہ سے متعلق ہے، اہمیت رکھتی ہے، دیکھا جانا چاہیے۔ حب الوطنی، وطن سے محبت الگ ہے، وطن کی پرستش الگ ہے۔ محبت کی اجازت تو دی گئی، چاہا گیا، فطرت کی آواز ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ وطن سے محبت، عبادت تو سوائے اللہ کی کسی کی نہیں کی جائے گی، کعبے کے پتھر کی نہیں کی جاتی، حجر اسود کی نہیں کی جاتی، اپنے نبی کی نہیں کی جاتی، ماں باپ کی نہیں کی جاتی۔ عبادت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ درد مندی کی بات آئی، ایک علاقے میں جانا ہوا، 1200 سال سے دارالقضا چلتا ہے، اور وہ مفتی صاحب کبھی کبھی عشاء کے بعد سے دوسرے دن کی فجر تک 2-2 3-3 خاندان کی الجھنیں سلجھا دیتے ہیں۔ درمیان میں چھوڑ دوں گا تو جھگڑا اور بڑھ جائے گا۔ درد مندی، ہمارے صدر مفتی صاحب اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، رفت کی باتیں، خدا طے کر چکے گھرانے ساتھ میں رہنے کو طے کر کے جاتے ہیں۔ صرف مسئلہ بتانے والا تو خشک مفتی ہوتا ہے، بہت سطحیت ہوتی ہے اس کی زندگی میں، بافیض نہیں بن سکتا ہے وہ، بہت کھل کے بتایا جانا چاہیے۔ دفاع کے مسائل کیا ہے؟ دفاع کے مسائل موسوعہ فقہیہ میں مفتی توصیف صاحب قاسمی اور عرب ملکوں کے اندر فورۃ الشام وغیرہ کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہے اس میں دفاع کے مسائل بہت واضح طور پر لکھے گئے۔ دشمن حملہ کرنے کے لیے آیا، کیا جب وہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو خودکشی کرنا جائز ہے؟ بدکاری کے ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے تو خود اپنی بیٹیوں کا قتل کرنا کیا جائز ہے؟ کس موقع پر دفاعی اور مزاحمتی کارروائی کیسے کی جائے گی؟ مرحلے اس کے موجود ہیں، فقہاء کرام نے ان ساری جزیات کو لکھا ہے۔ فسادات کے زمانے میں ان مسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ شتم رسول کا مسئلہ،
ہمیشہ اٹھتے رہتا ہے. ہم ان عبارتوں کو استعمال کرتے ہیں جو عبارت اسلامی ریاست سے متعلق ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، امام احمد بن حنبل کا ملفوظ اسلامی ریاست سے متعلق ہے. تو جہاں پر ریاستی اور سرکاری اختیارات ہو قتل کیا جائے گا شاتم رسول کا، اور سرکاری حکومت کرے گی. لیکن عوام الناس کا اس کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، جمہوری دستوری اقدار کو ذبح کر دینا، یہ مزید ہمیں خانہ جنگی کی طرف لے جائے گا، اخلاقی انارکی کی طرف لے جائے گا. اور پھر خربوزہ ہی کٹنے والا ہے، چاہے چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر گرے. بہت واضح آپ جمہوری اور قانونی حدود کے اندر رہ کر کام کیجیے. بتلا دیا جائے کہ اقدامی جہاد کے لیے امیر چاہیے، قوت مستطاعت چاہیے، امت کی جمعیت چاہیے. دفاع کے لیے من قتل دون مالی فہو شہید، تاکہ داعش وغیرہ فتنہ پرداز، اشتعال انگیز، خود دشمنوں کے پروردہ اور فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے غلط افکار سے ہماری نسل متاثر نہ ہو جائے. حالات اتنے بگڑے نہیں ہیں جتنا بگڑا ہوا ہم سمجھ رہے ہیں، اور جتنا بگڑا ہوا ہمیں بتایا جا رہا ہے. خلیجی ملکوں کے مقابلے میں ابھی بہت آزادی باقی ہے. ابھی افریقہ کے فقر و فاقے ہم پر نہیں آئے ہیں. ترکی اور رشیا والے حالات سے ہم نہیں گزرے ہیں. آخری سانس تک کام کرنا. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ انتقال کا وقت قریب آیا. ہدایہ کے حاشیے میں واقعہ ہے. حضرت نے پوچھا کہ جمرات کی رمی سواری پر کرنا ہے یا پیدل کرنا ہے؟ اس نے جواب غلط دیا. حضرت نے مسئلہ بتایا. عیادت کرنے والے نے قدم باہر رکھا اور اندر سے رونے کی آواز آئی. مرتے مرتے بھی ایک مسئلہ اپنی آئندہ کی نسل تک پہنچا کر مرے ہیں. اپنے بس کی کوشش. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونک دیا جائے اور کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو اسے لگا کر ہی وہاں سے ہٹے. کوشش کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. یوٹیوب پر کام کریں ٹھیک ہے، لیکن زمینی تعلق بھی رکھیے، افرادی تعلق بھی رکھیے. ہمارے اکابر کا امتیاز ہے کہ معنویات کو، اسلامیات کو معقول بنا کر پیش کیا اور معقول کو محسوس بنا کر پیش کیا. آخری بات، نجم الدین ایوب کے زمانے میں اسرار شریعت کے ماہر عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کی انبن ہو گئی بادشاہ وقت سے. جلاد نکلا عز بن عبد السلام کی گردن لینے کے لیے. بیٹا دوڑے ہوئے آیا، ابا جی پتہ ہے جلاد آ رہا ہے آپ کی گردن مارنے کے لیے. عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے فرمایا ان اباک احقر من ان یقتل فی سبیل اللہ. بیٹا تیرا باپ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کی گردن اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جائے. اشاعت علم الگ ہے، اظہار علم الگ ہے. اسلام کیا ہے؟ کتاب لکھتے آٹو رکشے والے کو سناتے، بیوی کو سناتے، منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ میں نہیں ہے پھاڑ دیتے پھر دوبارہ لکھتے. فرماتے اشاعت علم مقصود ہے، اظہار علم مقصود نہیں ہے. اجر کے لیے کرنے والے کے قدم ہی جمتے ہیں، اجرت کے لیے کرنے والوں سے کبھی مؤثر کام نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.